کرم سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا ہوا۔ بلا تمہید و تاخیر ہم نے جو سلسلہ وار درس شروع کیا ہوا ہے خطبہ جمعہ کی شکل میں، حضور نبی اکرم علیہ السلام کا امت کے ساتھ 6 طرح کا تعلق۔ اس سے پہلے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی 6 شانوں کا ذکر تھا، اور اس کے بعد ہم نے امت کا جو 6 طرح کا تعلق ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ کون کون سا تعلق ہے؟ ایک ربط و تعلق اعتقادی ہے، دوسرا ربط و تعلق فکری اور نظری ہے، تیسرا ربط و تعلق عملی اور اتباعی ہے، چوتھا ربط و تعلق قلبی اور حبی ہے، پانچواں ربط و تعلق عشقی ہے، اور چھٹا ربط و تعلق جہادی اور اقامتی ہے۔ تو یہ 6 طرح کے تعلقات ہیں جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہیں، اور کامل مومن، کامل ایمان والا، کامل مسلمان وہ ہے جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان 6 طرح کے تعلقات کو نبھاتا ہے۔ اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اعتقادی تعلق، فکری اور نظری تعلق، عملی اور اتباعی تعلق، یہ تینوں تعلقات حضور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ہیں، جو آپ نے اسوہ دیا، جو آپ نے سیرت دی، جو آپ نے سنت دی، جو آپ نے تعلیمات دیں، یہ تعلقات تعلیمات کے ساتھ بنتے ہیں۔ اور امتی کا جو دل کا رشتہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، دل کے تڑپنے کا رشتہ، آنکھوں کے برسنے کا رشتہ، عشق کا رشتہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے پہلے ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی استواری کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ تعلیمات، کیونکہ تعلیمات پہلے نہیں ہوتی، پہلے ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جب تک آقا علیہ السلام کی ذات سے بندے کا تعلق نہ ہو، امتی کا تعلق نہ ہو، حضور کی تعلیمات سے تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ ذات سے والہانہ عشق و محبت، اور والہانہ عشق و مستی، اور والہانہ آقا علیہ السلام کی ذات پر مر مٹ جانا، جب تک یہ رشتہ قائم نہ ہو، جیسے ختم نبوت پر مر مٹ جانا، اس موقف میں مر مٹ جانا، جب تک یہ تعلق قائم نہ ہو، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے تعلق نہیں بن سکتا۔ تو جو لوگ یہ تعلق ہٹا کر صرف تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ذات مصطفیٰ کی وہ قدر نہیں کرتے جو کرنی چاہیے، جو حدیث میں آئی، جو صحابہ کرام کے اسوہ میں آئی، جو نمونہ عمل میں آئی، اس وقت تک وہ تعلیمات سے کوئی ان کا رشتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے جب کوہ صفا پہ کفار کو جمع کیا، مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت مکہ کی آبادی 10 لاکھ افراد کی تھی۔ کتنی؟ 10 لاکھ افراد آقا علیہ السلام کے دور میں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ 90 لاکھ کو کیسے کلمہ پڑھا دیا، 90 لاکھ جمع کیسے ہو گئے، پرانا دور تھا، لوگ تو تھے نہیں، کم تعداد تھی۔ کم تعداد لوگوں کی کسی دور میں نہیں رہی۔ والیوم گھٹائیں ذرا تھوڑا سا۔ لوگوں کی تعداد بنی اسرائیل کے دور میں بھی کم نہیں رہی۔ کس بات سے؟ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب فرعون جادوگر لے آیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو روایت میں آتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد، خالی جادوگروں کی 80,000 تھی۔ کتنی؟
80,000 فقط جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور جب 80,000 میدان کے اندر جادوگر ہوں گے تو لوگوں کی عوام الناس کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ عوام الناس کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو مکہ کی جو آبادی تھی اس کی تعداد تھی 10 لاکھ۔ آج کل گورکھ دھندے زیادہ ہیں، پہلے ادوار میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور بچپنا گاؤں میں گزرا ہے تو کبھی ایسا ہوتا نا کہ پرے کے لیے بلایا گیا ہے، لوگوں کو پنچایت کے لیے بلایا گیا ہے، تو کسی خادم نے جا کے کہنا گھر گھر میں جا کے اطلاع دینی کہ آؤ بھائی فلاں کے ڈیرے پہ سب نے جمع ہونا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں جو ناغہ کرتا ہو، جو غیر حاضری کرتا ہو، سارے کے سارے افراد آ جاتے تھے۔ آج بلا کے دیکھ لیں، آج کیا ہے، گورکھ دھندے ہی اتنے ہیں، کسی کو رات 12 بجے چھٹی ہو رہی ہے مل فیکٹری سے، کسی کو 10 بجے چھٹی ہو رہی ہے، کوئی کسی کام پہ گیا، کوئی کسی کام پہ گیا، تو آج افراد کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جلسے جلوسوں میں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے منت سماجت سے۔ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پیسے دے کر لوگوں کو لے جاتی ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، 1000 روپیہ ماہ دیتے ہیں، دیہاڑی دیتے ہیں، پھر وہ لوگ جاتے ہیں۔ تو پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا، اگر ابو جہل بھی بلاتا تھا نا تو پھر بھی کثیر تعداد میں لوگ آ جاتے تھے بات سننے۔ ابو لہب بلاتا تھا کثیر تعداد سے، اور چلو ان کے سامنے آقا علیہ السلام اس وقت تک بطور نبی نہیں تھے، بطور نبی نہیں تھے، بطور محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بطور محمد آقا علیہ السلام ان کے سامنے کیا تھے بھلا؟ صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ کیا؟ صادق بھی اور امین بھی۔ مکہ کے سارے افراد ان کو صادق بھی کہتے اور امین بھی کہتے۔ اور جب کوئی امانت رکھنے جاتا نا آقا علیہ السلام کی طرف، راستے میں کوئی ملتا، پوچھتا کدھر جا رہے ہو، وہ کہتا محمد امین کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا؟ محمد امین کی طرف، اس محمد کے پاس جا رہے ہیں جو امانتیں رکھنے والا ہے۔ تو یہ آپ کا لقب تھا، محمد کے ساتھ آگے وہ امین کہتے تھے کہ ہم محمد امین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھو، اگر ابو لہب ابو جہل بلاتا تھا کوہ صفا پہ کبھی تو اس وقت بڑا مجمع ہو جاتا تھا، اور جب آقا علیہ السلام نے آواز دی تو سب لبیک کہتے ہوئے آگے کہتے محمد امین بلا رہا ہے، تو سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا، اور خطاب کے اندر مثال دی۔ مثال، یہ جو مثال دینا ہے نا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال نیچے کی ہوتی ہے، بات اوپر کی ہوتی ہے۔ مثال نیچے کی ہوتی ہے اور بات اوپر کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ پاک نے مکھی اور مچھر کی مثال دی نا تو کافروں نے اعتراض کیا کہ لو، تمہارا یہ رب ہے کہ مکھیوں کی اور مچھروں کی مثالیں دیتا پھرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ اللہ پاک کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی گھٹیا شے کی مثال دے۔ فرمایا کہ میں نے تم کو سمجھانا ہے، میں نے تم کو سمجھانا ہے، تمہیں سمجھ آ جائے تو مچھر کی مثال دینے میں مجھے کیا حرج ہے، مجھے کیا حرج ہے اگر مچھر کی مثال دینے سے تمہیں سمجھ آ جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے مثال سے بات کو شروع کیا، اور مثال کیا دی؟ لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، لوگ آ کے پاس کھڑے جاتے تھے تو پار کچھ نظر نہیں آتا، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے اور وہ ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو کفار نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیں گے۔ فرمایا کیوں مانو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں ہے، لشکر دیکھا نہیں، مانو گے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے مانیں گے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں۔ چونکہ آپ کو سچا مانتے ہیں
اس لیے جس شے کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ بھی سچی ہوگی۔ یہ مثال دے کر آقا علیہ السلام نے گرم لوہے پہ ہتھوڑا مار دیا، گرم لوہے پہ ہتھوڑا فوراً مار دیا۔ فرمایا اگر مجھے سچا مان کر بن دیکھے اس لشکر کو مان رہے ہو، حالانکہ وہ تھا نہیں، ایک مثال کے ذریعے فرمایا اگر ہو تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ فرمایا اگر مجھے سچا مان کر اس لشکر کو مان رہے ہو تو پھر مجھے سچا مان کر اس ایک اللہ کو مان لو جو دکھائی نہیں دیتا اور سنائی بھی نہیں دیتا۔ اب جب یہ مثال، اس مثال کے ذریعے اللہ کے ہونے کی دلیل آقا علیہ السلام نے دی، اس وقت وہ لوگ بگڑ اٹھے۔ کیوں؟ کہ وہ 360 بتوں کو پوجنے والے تھے۔ 301 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 360 بت انہوں نے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اور چونکہ وہ اتنے رسیہ ہو گئے تھے بتوں کے، ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پہ قربانیاں دیتے تھے، ان کے نام پہ قربانیاں دیتے، اور ان کے نام پہ منتیں مانتے، ان کے نام پہ نظریں مانتے۔ اس حد تک یعنی ہر کام جو ہے نا جو جائز طریقے سے اللہ پاک کی نسبت سے کیا جاتا ہے یا اولیاء کرام کی نسبت سے کیا جاتا ہے، وہ ہر کام جو ہے وہ بتوں کی نسبت سے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو اختلاف کی واحد وجہ جو ہے وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کفار بھی یہی کرتے تھے اور تم بھی یہی لوگ کرتے ہو، تم لوگ بھی یہی کرتے ہو، لہذا تمہارے اور ان کے اندر فرق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جو کفار کا طریقہ تھا نا وہ تھا بتوں کے لیے نظریں ماننا، بتوں کے لیے منتیں ماننا، بتوں کے لیے آس امید، ہر بات بتوں، حتیٰ کہ وہ ذبح جب کرتے تھے نا جانور کو تو وہ لات، عزا، حبل اس کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ اور یہ بت جو ہیں یہ غیر اللہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ غیر اللہ ہیں، یہ اللہ کے غیر ہیں، اللہ کے کچھ نہیں لگتے۔ ہر گناہ گار سے گناہ گار بندہ اللہ کا لگتا ہے، اللہ کا لگتا ہے۔ تو ہر گناہ گار بندہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اللہ پاک کی ذات سے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے کسی گناہ گار سے گناہ گار بندے کو غیر اللہ نہیں کہا، غیر اللہ نہیں کہا۔ اللہ نے گناہ گار سے گناہ گار بندے کو بھی عبد اللہ کہا ہے۔ کیا؟ عبد اللہ، میرا بندہ۔ جیسا کہ آیت اگلے دن کلوں کا ختم ہو تو آیت تلاوت کی تھی انہوں نے، تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت تلاوت ہوئی تھی۔ اور اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا اور نسبت مصطفیٰ کا اتنا بڑا جملہ ہے کہ وہ بات وہ چھوڑ گئے تھے، وہ بات چھوڑ گئے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کریں، جب آپ سے سوال کریں، کون؟ میرے بندے، میرے بندے۔ تو گویا اللہ پاک نے اپنا بندہ بعد میں کہا، پہلے مصطفیٰ کے در کا سائل بنایا، پہلے تو آقا علیہ السلام کے در کا سائل بنا کر اللہ پاک آگے بات فرما رہا ہے کہ جو آپ کے در کا سائل ہوگا وہی میرا بندہ ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کریں تو سوال کرنے والے کو سوالی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سوالی۔ تو جب آپ سے سوال کریں، آپ کے سوالی بن جائیں تو فرمایا میرے بندے تو وہی ہیں جو میرے مصطفیٰ کے در کے سائل ہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کے در کا سائل بنتا ہے اسے میں اپنا بندہ بنا دیتا ہوں، اور جو میرے مصطفیٰ کے در کا سائل نہیں بنتا اسے اپنا بندہ نہیں بناتا۔ تو فرمایا کہ وہی میرے بندے ہیں جو مصطفیٰ کے در کے سائل ہیں۔ تو یہ جو طریقہ تھا کفار کا کہ بتوں کے نام پہ وہ ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پر منتیں مانتے، حبل کے نام پہ، عزا کے نام پہ، یہ طریقہ فقط بتوں کے نام پر تھا۔ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں صرف انہی کو غیر اللہ کہا ہے، انہی کو غیر اللہ کہا۔ عام بندے کو عبداللہ کہا، میرا بندہ ہے، اور بندہ جب عبادت کرتا کرتا اللہ کے قریب ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے اس کا نام بدل دیا۔ یعنی عبداللہ تو ہر کوئی رہتا ہے،
لیکن اس کا درجہ جو تھا درجے میں نام بدل دیا، اس کا جو رینک ہے وہ بڑھا دیا، اور اس کا نام اس نے ولی اللہ رکھ دیا۔ کیا؟ ولی اللہ، غیر اللہ نہیں رکھا۔ جب ولی اللہ رکھا تو ولایت کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے نا، آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر ولایت کی اصل میں انتہا کر رہے تھے، ولایت کی انتہا کر رہے تھے۔ تو جہاں ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے ولیوں کو اللہ پاک نے ایسی ایسی کرامات دی ہیں، ایسی ایسی کرامات دی ہیں جو کرامات اللہ پاک نے نبیوں کو دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نبی نہیں کہلا سکتے نبی، کیونکہ دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے نبی نہیں کہلا سکتے۔ لیکن کرامات کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کرامت اور معجزہ یہ دونوں چیزیں نبی اور ولی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو غیر اللہ کا تصور ہے، فرمایا کہ غیر اللہ فقط بت ہیں جو کفار نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، وہ ان کے نام پر نظریں مانتے تھے، منتیں مانتے تھے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کے نام پہ نظریں مت مانو، بلکہ تمہارا طریقہ جو ہے وہ ہم نے بدل دیا ہے، تمہارا طریقہ بدل دیا ہے۔ اس لیے جہاں پہ حرام جانوروں کا ذکر ہے نا، وہاں پہ اللہ پاک نے ایک لفظ والقلائد کا بھی لگایا، والقلائد، فرمایا کہ یہ جانور بھی حرام ہے، یہ جانور بھی حرام ہے، جو گر کے مر گیا حلال جانور وہ بھی حرام ہے، جس کو چھری نہیں پھیری گئی، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، جس کو صحیح طریقے پہ ذبح نہ کیا گیا وہ بھی حرام ہے، اور جس پر غیر اللہ، اب غیر اللہ سے مراد حضور غوث پاک نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں اور ذہنوں سے یہ نکال دیں بات کہ غیر اللہ سے مراد غوث پاک نہیں ہے، غیر اللہ سے مراد خواجہ اجمیر نہیں ہے، غیر اللہ سے مراد سلطان باہو نہیں ہے، غیر اللہ سے مراد پیر میر علی شاہ صاحب نہیں ہے، غیر اللہ سے مراد سلطان شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کے یہ نام لیتے ہیں، غیر اللہ سے مراد وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام پر اگر تم جانور ذبح کرو گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، جب کفار ان کے نام پر کرتے تھے تو کھلاتے کن کو تھے؟ آپس میں کھاتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، صدقہ خیرات بھی کر دیتے تھے، کیونکہ نظریں منتیں انہوں نے مانی ہوئی تھیں، سال کے بعد نظریں اتارتے، 2 سال کے بعد اتارتے، یہ طریقہ کفار تھا۔ اب جب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اولیاء کرام اللہ کے غیر نہیں ہیں، کیونکہ عام بندہ بھی عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے، تو ان کے نام پر جب وہ کرتے تھے تو وہ اللہ پاک نے چیز روکی ہے۔ ایک لفظ تھا والقلائد، قلائد کا معنی ہے کہ باقی جانور تو حرام ہیں ہی، لیکن کچھ جانور ایسے بھی حرام ہیں جو سائیوں والے ہیں۔ کیا؟ جو سائیوں والے، ان کو کہتے تھے قلائد، پٹے والے جانور۔ عرب کا ایک کلچر تھا کہ جس جانور کے گلے میں کوئی پٹا دیکھ لیتا تھا نا، کوئی جتنا بھی کوئی ڈاکو ہوتا، چور ہوتا، جو کچھ ہوتا، پٹے والے جانور کی وہ چوری نہیں کرتا تھا، پٹے والے جانور کی چوری نہیں کرتا تھا، پٹے والے جانور کو چھیڑتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے گلے میں پٹا ہے، یہ سائیاں والا ہے، کیا اس کا کوئی سائی ہے، اس کا کوئی قسم ہے، تو پٹے کے بغیر جانوروں کا شکار بھی کر لیتے، جانوروں کا ڈاکہ بھی ڈال لیتے، سارا کچھ کر دیتے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا والقلائد، وہ جو پٹے والے جانور ہیں ان کا بھی حیا کیا کرو، ان کا بھی حیا، وہ بھی تم پر رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ساری کی ساری ایک لسٹ ہے قرآن مجید میں پٹے والے جانوروں کی۔ اسی طرح جو حلال جانور اگر کسی وجہ سے اور وجہ سے مر جائیں، فرمایا وہ بھی تم پر حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار تم پر حرام ہے۔ اب مردار کیا ہے؟ مردار وہ جانور ہوتا ہے جو ہو تو اصلاً حلال، ہو تو حلال، مگر وہ ذبح کے طریقے کے بغیر مر جائے،
ذبح کے طریقے کے بغیر مر جائے۔ اب آپ کے ذوق کے لیے جب یہ آیت آئی نا کہ حرمت علیکم المیتہ کہ مردار تم پر حرام ہے، والدم اور خون بہانا حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ما اہل بہ لغیر اللہ بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور حرام ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ آئی، سر آگے تشریف لائیں، علامہ نذیر احمد سیالوی صاحب تشریف لائیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ان کی ذرا طبیعت خراب تھی تو خطبہ جمعہ دینے خود نہیں گئے، تو فرمایا کہ جانور حرام ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیے بعض لوگ جو ہیں، یہ بلا سبیل تذکرہ تھوڑا سا موضوع آ گیا، موضوع ہمارا یہ نہیں تھا، لیکن اسی کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ بات آ جائے گی۔ اب دیکھیے بعض لوگ چاولوں کو حرام کہتے ہیں، جو ہم چاول بانٹتے ہیں ان کو بھی حرام کہتے ہیں، جو ہم نظر و نیاز دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، اور آیت یہی پڑھتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، آیت یہ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر چاولوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر سوجی کے حلوے کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آگے پیچھے سارے جانور آ گئے، درمیان میں چاول کہاں سے آ گئے؟ آگے پیچھے تو اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو اللہ پاک ان کا ذکر کر دیتا، ان کا ذکر کر دیتا۔ اب آگے پیچھے جانور آ گئے، درمیان میں چاول کہاں سے آ گئے؟ کیا چاول ذبح ہوتے ہیں؟ کیا چاول؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو آنے چاہیے، جن کے جوابات ان سے پوچھیں، کیا چاول ذبح ہوتے ہیں؟ کیا سوجی ذبح ہوتی ہے؟ تو یہ تو وہ جانور ہیں جو ذبح ہونے والے ہیں، تو ذبح ہونے والے جانوروں کا یہاں پہ ذکر ہے، تو آگے پیچھے جانور ہیں، درمیان میں چاول سوجی حلوہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور علمی خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ تو فرمایا کہ اب ایک ذوق کی بات ہے، جب یہ آیت کریمہ آئی نا حرمت علیکم المیتہ کہ مردار تم پر حرام ہے، اور مردار میں نے آپ کو بتا دیا وہ جانور جو ہو تو حلال اصلاً مگر ذبح کے طریقے کے بغیر مر جائے۔ اب دیکھیے مچھلی ہم کھاتے ہیں نا، مچھلی کھاتے ہیں، تو مچھلی کو کبھی کسی نے ذبح کیا ہے؟ ذبح کے طریقے کے بغیر کھاتے ہیں نا۔ جب وہ تڑپ تڑپ کے پانی سے نکالتے ہیں، تڑپ تڑپ کے جب وہ مر جاتی ہے تب وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اب کس نے حلال کیا؟ کس نے حلال کیا؟ خدا نے نہیں، مصطفیٰ نے حلال کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت آئی نا کہ حرمت علیکم المیتہ کہ مردار تم پر حرام ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کلو، آپ نے اس کی تفسیر کی آیت کی، فرمایا کلو میتۃ حرام الا میتتان السمک والجراد، فرمایا کہ ہر مردار تم پر حرام ہے۔ مردار میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ جانور جو تھا تو حلال مگر ذبح کے طریقے سے حلال نہیں کیا گیا، اس لیے حرام ہو گیا۔ فرمایا کہ ہر مردار تم پر حرام ہے، فرمائے سوائے دو مرداروں کے، سوائے دو مرداروں کے، ایک مچھلی اور ایک مکڑی، ایک مچھلی اور ایک مکڑی۔ اب مکڑی کا کھانے کا تو رواج نہیں ہے ہمارا، لیکن مچھلی تو ہر کوئی کھاتا ہے نا، مچھلی تو دوستو یہ جو مچھلی ہم کھاتے ہیں نا، مچھلی یہ خدا کے حلال کرنے پر نہیں، مصطفیٰ کے حلال کرنے پر کھاتے ہیں۔ کیا؟ مصطفیٰ کے حلال کرنے پر کھاتے ہیں، ہر کوئی کھاتا ہے۔ اہل حدیث کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ دیوبندی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اہل سنت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ شیعہ یعنی ہر مکتب فکر مسلمانوں میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں سارے کے سارے مچھلی کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے دفعہ وہ جو انگوٹھے چومنے والی بات کی تھی نا کہ لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، تو قبلہ کاری صاحب مسح ہر کوئی کرتا ہے نا، مسح تو سیاہ ستہ کی تمام کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، مسح کرنا ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ کیوں کرتے ہو یار؟ ساری ضعیف حدیثیں جو ہیں نا وہ عمل کے قابل ہوتی ہیں، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کریں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے ہم پر کرم کیا۔ آپ کو پتہ تھا کہ کچھ میرے ایسے امتی بھی ہوں گے جن کا گزارا ہی مچھلی پر ہونا ہے، دریا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، خاص طور پہ سمندروں کے لوگ، تو ان کا گزارا مچھلی پر ہے، تو مچھلی ان کے لیے آقا علیہ السلام نے حلال کر دی۔ یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے تشریعی اختیارات ہیں،
تشریعی اختیارات ہیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہے حرام کر دیں۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر شے اصلاً حلال ہے، ہر شے اصلاً حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول حرام کر دے۔ اللہ اور اللہ کا رسول، اس میں فقط اللہ کا نام بھی نہیں آیا، اللہ رسول جس کو حرام کر دے وہ تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ رسول حلال کر دے وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے جب کوہ صفا پہ مکہ کے کفار کو بلایا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آبادی کتنی تھی، 10 لاکھ افراد کی آبادی تھی، اور اکا دکا نہیں آیا کرتا تھا، بہت سارے لوگ کسی نہ کسی کی بات سننے کے لیے سارے آ جاتے تھے، کیونکہ اتنے دھندے تو ہوتے نہیں تھے، کاروباری دھندے، کاروباری مصروفیات نہیں ہوتی تھیں، ہر کوئی بس روٹی کھا کر آ جاتا تھا، اور حرم کعبہ میں آ کے خوش گپیاں لگاتے تھے، یہ بھی ان کا طریقہ تھا، حرم کعبہ میں آ کے خوش گپیاں لگاتے، حرم کعبہ میں آ کر بڑی بڑی تاریخ میں طواف بھی کرتے، کچھ ننگے طواف کرتے، کچھ سیٹیاں بجاتے، کیا کیا ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے، اپنے جانور ان کو پانی وغیرہ پلا کے، ان کو چارہ ڈال کے، چرا کے، ویلے ہو کر ان کو دوپہر کے وقت باندھ دینا اور حرم کعبہ میں آ کے اکٹھے ہو جانا۔ ہمارے علاقوں میں بھی ڈیروں کا یہ حال ہے کہ اپنے جانوروں کو ان کو سارا کچھ کر کے ڈیروں پہ آ کے جمع ہو جاتے تھے اور خود خوش گپیاں مارتے۔ یہ جو کلچر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کلچر عرب کا ہے وہی کلچر ہمارا ہے۔ عرب میں میلے لگتے تھے، ہمارے بھی میلے لگتے ہیں۔ عرب کے اندر سوسائٹیاں اس طرح جمع ہوتی تھیں، ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں۔ عرب کے اندر مجمع ہوتے تھے ڈیروں پہ، لیکن ہمارے اندر مجمع ڈیروں پہ ہوتے ہیں، لیکن عرب کے اندر حرم کعبہ کو انہوں نے ڈیرا بنایا ہوا تھا، اس میں انہوں نے۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت سے پہلے مسلمان حرم کعبہ میں نہیں آتے تھے، انہوں نے منع کیا ہوا تھا۔ تو جب عمر فاروق آئے، یہ اتنے جری تھے، اتنے بہادر تھے کہ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں ان کے ذکر سے زلزلہ آیا کرتا تھا، اور بڑی بڑی طاقتیں لرزہ براندام ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نمازیں حرم کعبہ میں پڑھیں۔ آپ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس نے آج اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، میرے مقابلے میں آ جائے۔ ہم پڑھنے لگے نماز۔ اب جب نماز حرم کعبہ میں ہو گئی، شروع ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری نمازیں اونچی تلاوت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ اونچی آواز سے ہوتی تھیں، پست آواز سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جن جن جگہوں پہ اونچی آواز ہوتی ہے، عالم شریف اونچی آواز میں امام پڑھتا ہے، سورت ملاتا ہے، پھر اللہ اکبر یہ تو ہر نماز میں ہوتا ہے، لیکن اتحیات آہستہ پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ آہستہ پڑھتا ہے، لیکن جو تلاوت بالجہر ہے یہ اونچی آواز میں عالم شریف اور ساتھ سورت ملاتے تھے۔ یہ ظہر کے وقت بھی ایسا ہوتا تھا اور عصر کے وقت بھی ایسا ہوتا تھا۔ اب عمر فاروق کے ڈر سے کفار اور تو کچھ نہ کر سکے، لیکن ہوتا کیا تھا، جب ادھر تلاوت شروع ہوتی تھی، کفار چونکہ جمع ہوتے تھے، یہ ظہر عصر کا وقت شروع سے ایک فارغ ٹائم تھا، ویلا ٹائم تھا، اس میں ہر کوئی جمع ہو جاتا تھا۔ وہ جمع ہوتے حرم کعبہ میں، انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی شروع کر دینی۔ نماز کے ٹائم ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کو پھبتیاں کستے، ایک دوسرے کو ٹھٹھا ماحول کرتے، لطیفے سناتے عرب کے لوگ، فقط اس لیے کہ یہ ڈسٹربنس پیدا ہو جائے، نماز کے اندر ڈسٹرب ہو جائیں لوگ۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا، دیکھیے اللہ پاک کے طریقے۔ فرمایا چونکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ظہر عصر کا ٹائم تقریباً فارغ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ قانون بنا دیا اور فرمایا محبوب اگر یہ چپ نہیں کرتے نا تو آپ ہی چپ کر جائیں۔ اگر یہ چپ نہیں کرتے نا تو نمازوں میں آپ ہی چپ کر جائیں۔ ہاں جی، اگر یہ خاموش نہیں رہتے آپ ہی خاموش ہو جائیں۔ تو فرمایا ولا تجہر بصلاتک، اے حبیب نمازوں کے اندر ولا تجہر بصلاتک، نماز کے اندر زیادہ اونچی آواز سے نہ پڑھا کرو۔ اور آگے فرما دیا ولا تخافت بہا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ساری نمازیں آپ اونچی نہ پڑھیں، نہیں، بلکہ
ولا تخافت بہا، اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھیں. کیوں کہ اونچا پڑھنے سے منع کر دیا غیروں کی خاطر. اونچا پڑھنے سے منع کر دیا غیروں کی خاطر کہ غیر اور دشمن جلتے ہیں، اور آہستہ پڑھنے سے منع کر دیا اپنوں کی خاطر کہ اپنوں کا دل چاہتا تھا کہ محبوب اونچا پڑھیں، ہم سنیں اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے. ہمارا دل، کس کی یہ جرت تھی یا کس کی یہ سوچ ایسی نہیں تھی، کس کی ایسی سوچ نہیں تھی کہ جو آقا علیہ السلام سنائیں اور اس کے کان نہ سنیں؟ نہیں. فرمایا کہ فقط ظہر اثر جو ہے یہ آہستہ پڑھ لیا کریں. کیوں کہ دشمن اور کافر جلتے ہیں، دشمن اور کافر جلتے ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ باقی نمازیں بھی آپ آہستہ پڑھیں، نہیں، ان میں اونچا پڑھیں تاکہ محبت کرنے والے ترس نہ جائیں، عاشق لوگ ترس نہ جائیں. تو اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ آقا کے سلام پر بھی فٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر فقط نمازوں میں یہ آیت آتی نا، نمازوں کے لیے آیت آتی، یہ بڑا نقطہ، علمی نقطہ ہے، اور اس کو میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر یہ آیت فقط نمازوں کے لیے ہوتی تو یہاں پہ قرآن مجید لفظ بولتا ولا تجہر بقراءتک، ولا تجہر بقراءتک، کہ اپنی قرات میں زیادہ اونچا نہ پڑھا کرو اور زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھا کرو. لیکن یہاں پہ لفظ آیا ولا تجہر بصلاتک، بصلاتک، اور صلات کا معنی درود بھی ہے، صلات کا معنی نماز بھی ہے، صلات کا معنی خدا کا کلام بھی ہے، صلات کا معنی مصطفیٰ کا سلام بھی ہے. اس لیے خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام ہو، خدا کا کلام ہو یا مصطفیٰ کا سلام ہو، قرآن مجید نے دو اصول وضع کر دیے کہ اگر اونچا پڑھا جائے تو غیر جلتے ہیں، اور اگر اونچا پڑھا جائے تو اپنے خوش ہوتے ہیں. لہٰذا غیروں کے لیے اونچا پڑھنا منع ہے اور اپنوں کے لیے اونچا پڑھا جائے. لہٰذا جب اونچا پڑھا جائے خدا کا کلام یا مصطفیٰ کا سلام تو ایک پہچان سن لو، اگر اونچا پڑھا جائے اور کوئی جلے، فتویٰ لگائے، شور مچائے اور گالی گلوچ کرے اور پھبتیاں کسے، تو سمجھ لو کہ ولا تجہر بصلاتک کے تحت ہے. یہ غیر ہے، دشمن ہے، جس کی خاطر خدا نے فرمایا محبوب یہ گالیاں دیتے ہیں اونچا نہ پڑھا کرو، یہ چڑھتے ہیں اونچا نہ پڑھا کرو. وہ تب بھی چڑھتے تھے، وہ آج بھی چڑھتے ہیں. اور خدا نے کہا کہ یہاں فقط ابو جہل ابو لہب تو نہیں ہے، یہاں تو ابو بکر و علی بھی بستے ہیں. تو فوری حکم دے دیا ولا تخافت بہا، اے حبیب میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بالکل آہستہ، نہیں، اونچا بھی پڑھو تاکہ محبت کرنے والے ترس نہ جائیں، عاشق لوگ ترس نہ جائیں. لہٰذا یہ طریقہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے وضع فرما دیا. نمازوں کے لیے بھی، نمازوں کو بھی خاموش کر دیا. ظہر عصر کی نماز پہلے یہ خاموش نہیں ہوتی تھی، لیکن جب یہ آیت آئی تو عصر اور ظہر یہ خاموش کر دی، ان کی قرات بالجہر کو روک دیا. فرمایا کہ یہ ٹائم جو ہے چونکہ یہ قیامت تک فارغ ٹائم رہنا ہے، اس لیے فرمایا ولا تخافت بہا، باقی نمازوں میں محبوب اونچا پڑھا کرو تاکہ محبت کرنے والے چاہتے ہیں کہ محبوب اونچا پڑھے، ہم سنیں اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ طریقہ بھی تھا مکہ میں، وہ طریقہ بھی تھا. اور جب آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ میری بات سنو، اور مثال کے ذریعے فرمایا اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو کفار نے کیا جواب دیا تھا؟ مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کیسے مانو گے؟ تم نے وہ لشکر دیکھا ہی نہیں. تو جب لشکر نہیں دیکھا تو مانو گے کیسے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس لیے مانیں گے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں. اب دیکھیے، آپ نے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو اور سچا مان کر لشکر کو مان رہے ہو بغیر دیکھے، تو پھر میرے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مان گئے اکا دکا، اس وقت جو حضور کو مان گئے وہی اللہ کو مان گئے. جو آقا علیہ السلام کو اس مثال کے ذریعے مان گئے وہ اللہ کو مان گئے، اور جو آقا علیہ السلام کو نہ مان سکے وہ آج تک خدا کو نہیں مان سکے. اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا مانا جانا، آقا علیہ السلام کا مانا جانا اور خدا کا مانا جانا. تو خدا کا مانا جانا کب ہوا؟ خدا کا مانا جانا حضور کے مانے جانے کے بعد میں ہوا.
خدا کا مانا جانا آقا علیہ السلام کے مانے جانے کے بعد میں ہوا، یعنی اللہ کو ماننے کا ذریعہ کیا بنا؟ مصطفیٰ کا مانا جانا۔ اس لیے آقا کی ذات پر کلی اعتماد پہلے کرایا گیا، جب ذات پر یقین ہو گیا اس کے بعد خدا کی ذات مانی گئی۔ تو وہ لوگ جو خدا کے لیے ذات مصطفیٰ کو ناگزیر واسطہ نہیں سمجھتے، خدا تک پہنچنے کے لیے ذات مصطفیٰ کو ناگزیر واسطہ نہیں سمجھتے، وہ بتائیں تو صحیح کہ وہ خدا کو کیسے مانتے ہیں، خدا کو کیسے پائیں گے وہ؟ اور ان کو خدا کا ہونا بتایا کس نے؟ نہ عقل نے خبر دی تھی، نہ علم نے خبر دی تھی، نہ حواس نے خبر دی تھی۔ خدا کے ہونے کی خبر فقط ذات مصطفیٰ تھی اور ذات مصطفیٰ نے دی تھی۔ تو خدا کی ذات کو ماننے کے لیے پہلے مصطفیٰ کی ذات کو مانا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو ختم نبوت کی مہر ہے اس پہ محمد رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ نیچے سے اوپر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی لکھنی ہو تو دائیں سے بائیں، انگلش لکھنی ہو تو بائیں سے دائیں، لیکن یہ الفاظ کیسے تھے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کے؟ یہ نیچے سے اوپر تھے، ورٹیکل تھے، ہاریزونٹل نہیں تھے، ورٹیکل تھے۔ تو ورٹیکل الفاظ نیچے سے اوپر، یہ اتفاقیہ نہیں تھے، فقط ایک خاص شعور دینے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، جو شخص چاہتا ہے اللہ سے ملے، اللہ سے ربط کرے، اس کو چاہیے کہ پہلے محمد سے ملے، سب سے نیچے لفظ محمد۔ تو جب ذات مصطفیٰ سے ملے گا اس وقت الرسول، پھر اس کو رسالت کی تعلیمات کا فیض ملے گا، پھر جب رسالت کی تعلیمات کا فیض ملے گا پھر اس کو اللہ ملے گا۔ یہ طریقہ شروع سے آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا، یہ طریقہ شروع سے سمجھا دیا۔ کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے، ایمان کی دلیل ہے، دلیل کیا؟ دلیل ہے۔ اور محمد رسول اللہ یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے۔ جب آپ مقدمہ پیش کرتے ہیں نا، کوئی مقدمہ بھی عدالت میں، تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دعویٰ پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے دعویٰ پیش کرتے ہیں، پھر دعویٰ پیش کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مخالف فریق دعویٰ کرتا ہے، پھر ایشو فریم ہوتے ہیں، پھر مقدمہ 1 سال چلے، 2 سال چلے، 5 سال چلے، وکیل جو ہے وہ سارا زور گواہی پہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا وکیل جو ہے وہ سارا زور گواہی پہ لگاتا ہے، اور اگر کوئی وکیل دعویٰ پڑھ کے سناتا رہے گواہی پہ زور نہ دے تو مقدمہ ہار جاتا ہے۔ جیتتا کون ہے؟ جو گواہی پہ زور دیتا ہے۔ تو مسلمانوں آپ یہ سمجھ لو کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے ایمان کا دعویٰ ہے، مقدمہ ایمان کا دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی گواہی ہے، اس دعوے کی گواہی ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا مقدمہ جیتے وہ محمد رسول اللہ کی گواہی پہ زور دیتا رہے۔ اس لیے عاشق لوگ جو ہیں، عارف لوگ، اولیاء کرام، انہوں نے زیادہ گواہی پہ زور دیا ہے، ہر وقت کہتے رہے محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ تو زندگی گواہی ہے رسول پہ، اور یہ پیغمبرانہ سوچ ہے اور پیغمبرانہ دعوت ہے اور پیغمبرانہ طریقہ کار ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کا وصال ہونے لگا، یہ میں دعوے اور گواہی کی بات کر رہا ہوں، جب ان کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، اے بیٹو میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد اب دیکھو پیغمبر ہیں، اولاد سامنے ہے، اب اولاد بھی جانتی ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پیغمبر بھی جانتے ہیں کہ یہ خدا ہی کی عبادت کر رہے ہیں اور کسی کی عبادت تو نہیں کر رہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھیے اولاد نے جواب دیا، بڑا ایمان افروز ہے، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ فرمایا ابا جان ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آباء و اجداد نام لے کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ان کے رب کی عبادت کریں گے، اور آخر پہ کہا الہا واحدا، وہ رب جو ایک ہے، وہ رب جو ایک ہے۔ اب دیکھو پیغمبر ہیں، اولاد جواب دے رہی ہے،
تو سادہ سا جواب دے دیتے نا، اللہ کی عبادت کریں گے، سادہ سا جواب بنتا تھا، اللہ کی عبادت کریں گے بھائی، جس کی عبادت پہلے کر رہے ہیں اسی کی عبادت کریں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، نعبد الہ کا، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہو گئے. دیکھنا چاہتے تھے کہ میری اولاد رب کو کس واسطے سے پہچانتی ہے، میری اولاد رب کو بلا واسطہ پہچانتی ہے یا واسطہ رسالت سے پہچانتی ہے. میری اولاد رب کو کس واسطے سے پہچانتی ہے، بلا واسطہ پہچانتی ہے یا واسطہ رسالت سے. اس لیے اگر بلا واسطہ پہچاننے کی بات ہوتی تو بلا واسطہ رب کو پہچاننے والا کسی مقام پر بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. پیغمبر کے واسطے کے بغیر جو رب کو پہچاننے کی کوشش کرے وہ کسی مقام پر بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، اور جو واسطہ رسالت سے رب کو پہچانے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس کا ہاتھ اللہ کی رسی پر ہوتا ہے، یعنی دامن مصطفیٰ پر ہوتا ہے. اس کا ہاتھ رسالت کے دامن پر ہوتا ہے. رسالت کا دامن ہی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. اس کا ہاتھ رسالت کے دامن پر ہوتا ہے اور رسول اسے خدا سے ملا رہا ہوتا ہے. اور جو شخص رسالت کے بغیر رب کو پانے کی کوشش کرے، تاریخ گواہ ہے، وہ کبھی پتھر کے سامنے جھک جائے گا، کبھی ستارے کے سامنے جھک جائے گا، کبھی سورج کے سامنے جھک جائے گا، کبھی چاند کے سامنے جھک جائے گا. اسے جہاں چمک نظر آئے گی اسی کو رب مان کر جھک جائے گا. بندہ آج خود قیامت تک رب کو نہیں پا سکتا. رب کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ رسالت کا دامن تھاما جائے. تو نعبد الہ کا، ابا جان اس رسول کے رب کی عبادت کریں گے جس کی پہچان ہمیں رسول نے کرائی ہے، جس کی پہچان ابا جان آپ نے کرائی ہے. جو رب پیغمبروں نے پہچنوایا ہے بس اسی کو رب مان کر ہم جھکے رہیں گے. تو آپ کا رب، آپ کے آباء و اجداد کا رب، ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، اسحاق کا رب، پیغمبروں کے رب کا حوالہ دے کر پھر کہا وہ رب جو ایک ہے، وہ رب. ہم سیدھا ایک رب کی طرف دوڑ کر جانا چاہتے ہیں، درمیان کے سارے واسطے ختم کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھ لو، اگر درمیان کے سارے واسطے ختم تو ایمان ختم، چھٹی ایمان کی، کچھ نہیں بچتا. ایک سوچ تو یہ تھی، اور دوسری سوچ فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ بتانا چاہتے تھے کہ آج تو میں موجود ہوں. یہ بڑا علمی اور آسان نکتہ ہے. فرمایا آج تو موجود ہوں، جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو تم یہ عقیدہ تو نہیں رکھ لو گے کہ فوت ہو گئے. کیا فوت ہو گئے، مر گئے، اب خدا سے سیدھا تعلق بنا لے. اور میں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد بھی میرا واسطہ وسیلہ قائم رکھو گے یا ہٹا دو گے. تو اولاد نے کہا نعبد الہ. یہ دونوں تفسیریں تفاسیر میں ملتی ہیں، مفسرین نے دونوں تفسیریں کی ہیں. انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، اور ابا جان آپ کا وسیلہ اسی طرح رہے گا جیسے آپ کی حیات ظاہری میں رہا ہے، جیسے آپ کی حیات ظاہری میں رہا ہے. تو یہ پیغمبرانہ دعوت ہے، پیغمبرانہ سوچ ہے کہ رب کی طرف آنے والوں نسبت رسالت سے رب کو پہچانو. یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو تعلق ہے، چوتھا ربط اور تعلق، آج اس کا تھوڑا سا اس کا بیان یہ ہوا، اور تھوڑا سا اس کے اندر اعتقادی موضوع جو آ گیا تھا، عقیدے کا موضوع، وہ بیان ہوا. اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا.